بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤف رفیقی صاحب، ڈائریکٹر اکیڈمی آف اقبال، استاد محترم پروفیسر ڈاکٹر سعادت سعید صاحب، جناب محترم پروفیسر ڈاکٹر مظہر معین صاحب، جناب محترم ڈاکٹر محمد مختار الشنقیطی صاحب، مہمانان گرامی، معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں عرب دنیا میں اقبال شناسی کے حوالے سے بین الاقوامی سیمینار کا انعقاد کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ اس کے بعد سیمینار کے تمام منتظمین، خاص طور پر ڈاکٹر عبدالرؤف صدیقی صاحب اور جناب فہیم ارشد صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے مجھے اس اہم سیمینار میں اپنی طالب علمانہ گزارشات پیش کرنے کا موقع دیا ہے۔ آج میں فکر اقبال کو عرب دنیا سے متعارف کروانے میں مصری محققین اور ادباء کا کلیدی کردار کے بارے میں بات کروں گا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ علامہ اقبال نہ ان کی اپنی سرزمین میں کسی تعارف کا محتاج نہیں تمام عالم اسلام خاص کر عرب دنیا میں کسی تعارف کا محتاج نہیں۔ ہمیں ان کے ذکر کرتے ہوئے بہت بڑا اعزاز مل رہا ہے۔ علامہ اقبال کو عربوں سے بے انتہا عقیدت و محبت تھی، اسی لیے ان کی شاعری میں عربوں کی مسائل و موضوعات سے لبریز ہیں۔ اقبال کو سرزمین حجاز سے عشق تھا اور ان کے خیال میں وہاں کی مٹی کا ذرہ ذرہ عشق سے معمور ہے۔ اس عشق کی بدولت انہوں نے رموز بے خودی میں حجاز ہی موت آئے اور دفن ہونے کی تمنا کا اظہار کیا۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی نے شرح ضرب کلیم میں لکھا ہے کہ اقبال نے مجھے بتایا کہ مجھے عربوں سے غیر معمولی محبت ہے، کیونکہ یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھتے ہیں، عربی بولتے ہیں، وہ زبان جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تکلم فرماتے تھے۔ یہ کہا جاتا ہے کہ اقبال کی زندگی کے آخری دو اشعار جو فارسی زبان میں ہیں، ایک ہے اقبال کہتے ہیں: سرود رفتہ باز آیت کی نایت، نسیم از حجازی آیت کی نایت، سر آمده روزگار این فقیره، دیگر دانه راز آیت کی نایت۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ سرود رفتہ واپس آئے کہ نہ آئے، حجاز سے ٹھنڈی ہوا آئے کہ نہ آئے، یہ فقیر دنیا سے جا رہا ہے، دوسرا دانائے راز آئے کہ نہ آئے۔ مصر کو تمام عالم اسلام میں بالعموم اور عرب دنیا میں بالخصوص اپنی علمی، ادبی، ثقافتی اور مذہبی اہمیت کی وجہ سے ایک ممتاز مقام حاصل ہے۔ اقبال کو اسی مقام اور اہمیت کے پیش نظر مصر سے تعلق خاطر رہا ہے۔ انہوں نے جا بجا اپنے کلام میں آثار مصر کو نمایاں طور پر جگہ دی ہے۔ اہرام مصر کے بارے میں علامہ اقبال صاحب لکھتے ہیں: اس دشتی جگر تاب کی خاموش فضا میں، فطرت نے فقط ریت کے ٹیلے کیے تعمیر، اہرام کی عظمت سے نگوسار ہیں افلاک، کس ہاتھ نے کھینچی ابدیت کی یہ تصویر، فطرت کی غلامی سے کی آزاد ہنر کو، صیاد ہیں مردان ہنر مند کے نخچیر۔
علامہ اقبال عالم اسلام کے اتحاد کا خواب دیکھ رہے تھے، اور اس اتحاد کا آغاز بھی وہ مصر سے کر دینا چاہتے تھے۔ اپنی اس تمنا کا اظہار انہوں نے اس شعر میں لکھا: ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر طابقہ کی کاشغر۔ اقبال کو بھی عربی شعر و ادب اور شعراء سے بخوبی واقف تھے۔ ان شعراء میں سے جن کا ذکر کلام اقبال میں آیا، ابوالعلا المعری، اس کے بارے میں لکھا ہے کہ کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا ماری، پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات۔ ایک دوست نے بھونا ہوا تیر اسے بھیجا، شاید کہ وہ شاطر اسی ترکیب سے ہو مات۔ یہ خوان تر و تازہ ماری نے جو دیکھا، کہنے لگا وہ صاحب غفران و لزومات۔ اے مرغ کے بے چارہ ذرا یہ تو بتا تو، تیرا وہ گناہ کیا تھا، یہ ہے جس کی مکافات۔ افسوس صد افسوس کہ شاہین نہ بنا تو، دیکھے نہ تیرے آنکھ نے فطرت کے اشارات۔ تقدیر کی قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے، ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگی مفاجات۔ دوسری طرف مصر کے نامور محقق اور نقاد ڈاکٹر طہ حسین نے علامہ اقبال کا مختصر موازنہ ابوالعلا المعری سے ہی کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ محمد اقبال شاعر فرض نفسہ علی الدنیا والزمان۔ اقبال ایک شاعر جس نے اپنا سکہ زمانے پر بٹھا دیا کے عنوان سے ایک زبردست مضمون لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں کہ عالم اسلام میں دو ہی ایسے شاعر پیدا ہوئے ہیں جنہوں نے اسلامی ادب کا مقام و مرتبہ افلاک تک بلند کر دیا ہے، اور اس عظمت کا نقش جبینی زماں پہ ثبت کر دیا۔ ایک ہندوستان کا شاعر محمد اقبال اور دوسرے عرب دنیا کا شاعر ابوالعلا المعری۔ البتہ عالم عرب کو فکر اقبال سے متعارف کرانے والوں کے سرخیل پروفیسر ڈاکٹر عبدالوہاب عزام ہیں۔ ان کی اقبال سے تعلق کی گہرائی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان کے پاکستان میں قیام کے دوران ان کے پاس ہفتہ میں 1 یا 2 مرتبہ اقبال کے درویش کے نام سے مجلس لگتی تھی، جس میں اقبال کی شاعری سے شغف رکھنے والے لوگ جمع ہوتے اور ان کے اشعار پڑھے جاتے اور ان پر گفتگو کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر عزام نے اقبال پر مقالات کا آغاز قاہرہ کے جریدے الرسالہ میں کیا۔ ان مقالات سے اچھے اثرات مرتب ہوئے۔ مصری علماء و ادباء اقبال کی شاعری اور افکار کا زیادہ توجہ اور انہماک سے مطالعہ کرنے لگے۔ تقاریر اور مقالات کے علاوہ ڈاکٹر عزام نے پیام مشرق، ضرب کلیم، اسرار خودی اور جاوید نامہ کے کچھ حصوں کا منظوم ترجمہ دنیائے عرب کے سامنے پیش کیا۔ مولانا ابوالحسن علی ندوی ڈاکٹر عزام کی خدمات کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ڈاکٹر عزام کی خدمت اسلام و ادب کی ایک بڑی خدمت ہے جو ہر قدر دانی اور شکر و اعتراف کے مستحق ہیں۔ یہ اقبال کی خوش نصیبی بھی کہ انہیں عزام سا ترجمان ملا۔ اقبال کی روح ان کی اس محنت و محبت پر یقیناً بہت مسرور ہوئی ہوگی۔ ڈاکٹر عزام کے تراجم کے بعد مصر سے محمد حسن العظمی اور شیخ ساوی شعلان کے ترجمے ہمارے سامنے آئے۔ انہوں نے شکوہ اور جواب شکوہ کا عربی میں منظوم ترجمہ حدیث الروح کے عنوان سے کیا، اور اس نظم کا ترجمہ اس قدر سے مقبول ہوا کہ مصر کے سب سے مشہور گلوکارہ ام کلثوم نے بھی یہ نظم اپنی
دلنشین آواز میں گائی، جس پر حکومت پاکستان نے انہیں ستارہ امتیاز سے نوازا۔ ڈاکٹر ظہور احمد اظہر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اقبال کو عرب دنیا میں مقبول و متعارف کرنے والی دو اہم شخصیات شیخ ساوی شالان اور ستارہ مشرق ام کلثوم ہیں۔ حدیث الروح کے علاوہ اقبال کے فکر و فن پر ایک کتاب فلسفۃ اقبال کے نام سے عربی قارئین کے سامنے پیش کی، جو 1950 میں قاہرہ سے شائع ہوئی۔ ڈاکٹر عبدالوہاب عزام نے بھی ایک اور کتاب محمد اقبال سیرتہ و فلسفتہ و شعرہ کے نام سے لکھی، جس میں اقبال کی زندگی، فلسفہ اور شاعری کا تفصیلی تعارف پیش کیا گیا ہے۔ اس کتاب کا مقدمہ مصر کے نامور ادیب، محقق اور نقاد ڈاکٹر طہ حسین نے تحریر کیا۔ مصر میں اقبالیات کے حوالے سے پروفیسر ڈاکٹر حسین مجیب المصری کا نام بھی قابل ذکر ہے۔ انہوں نے کلام اقبال کا منظوم ترجمہ کیا۔ ان تراجم میں جاوید نامہ کا منظوم ترجمہ، فی السماء، ارمغان حجاز کا ہدیۃ الحجاز اور کشف راز جدید کا روضۃ الاسرار شامل ہیں۔ تراجم کے علاوہ اقبال کے بارے میں کوئی 7 کتابیں لکھیں۔ مصر میں اقبال اور اقبالیات پر علماء، ادباء اور نقادوں کی لمبی فہرست ہے۔ ان میں عباس محمود العقاد، نجیب الکیلانی اور ڈاکٹر سمیر عبدالحمید وغیرہ شامل ہیں۔ قصہ مختصر یہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ اقبال پر عالم عرب میں جتنا کام ہوا، اس میں زیادہ تر حصہ اہل مصر نے ڈالا۔ یہاں ان کی کلام کا ترجمہ ہوا اور مصری درسگاہوں میں شعر مشرق پر کئی کتابیں اور مقالات لکھے گئے، اور ان پر تحقیق کا یہ سلسلہ اب بھی مصری درسگاہوں میں جاری ہے، جہاں 7 جامعات میں اردو کے شعبے قائم کیے گئے ہیں۔ مجھے اعزاز کی بات ہے کہ میرا تعلق سب سے بڑے اور قدیم شعبے سے ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔